ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا چونکہ دنیا کے اندر اس کی آزمائش تھی، ایک سخت وقت سے گزرنا تھا۔ اللہ نے انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ آدم علیہ السلام کو دنیا پر بھیجتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس رہنمائی آئے گی، ہدایت کا طریقہ آئے گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو اس طریقے کو، جو اس رستے کو، جو اس معاملے کو اپنا لے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی۔ دنیا کے امتحان میں کامیاب وہی شخص ٹھہرے گا جو اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العزت نے جو رہنمائی انسانوں کے لیے بھیجی، ان کے لیے اپنے خاص بندوں کو منتخب کیا جو انبیاء و رسول تھے۔ اللہ نے 1,24,000 نبی مختلف وقتوں میں دنیا میں بھیجے، اور ان میں 315 صاحب کتاب تھے۔ ہر قوم کے اندر اس وقت اللہ نے نبی مبعوث فرمایا۔ بعض اوقات بعض بستیوں میں کئی انبیاء آئے، جس طرح کہ سورۃ یاسین کے اندر تذکرہ آتا ہے کہ اللہ نے مثال دے کے کہا کہ اس بستی کے اندر ہم نے 2 پیغمبر بھیجے، جب انہوں نے جھٹلا دیا فعززنا بثالث، اللہ نے تیسرے کے ساتھ ان کی مدد کی۔ علی ھذا القیاس، یہ سلسلۃ الذھب، یہ سونے کی زنجیر چلتی ہے آدم علیہ السلام سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ ادا کرتی رہی۔ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی محنت اور کوشش سے لاکھوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور جب آپ بھی اس دنیا میں اپنا وقت گزار کے اس دار فانی کو چھوڑ کے دار البقاء کی طرف تشریف لے گئے، تو اب انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ اللہ رب العزت نے امت کے ایک گروہ کے ذمے کر دیا، کہ جس میں قرآن کے اندر اللہ نے حکم دیا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کا علم سیکھے، دین کا تدبر، اس کی فقاہت، اس کی سمجھ اس کو لے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر اپنی قوم کے اندر انہیں ڈرانے کا باعث بنے، انہیں کی ہدایت اور رہنمائی کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا ابو بکر سے لے کر 1,00,000 سے زیادہ لوگ، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا۔ اور یہ وہ ستارے ہیں انبیاء کے بعد جو نہ تو نبی ہیں نہ رسول ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو انبیاء کا وارث قرار دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں حقیقتاً انبیاء کے وارث یہ ہیں۔ نبی کی وراثت زمین، پراپرٹی، گھر، محل، مال و دولت، سونا چاندی نہیں ہوتی۔ انبیاء کی وراثت ان کا علم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا ہوا۔
اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب دی اس کا نام قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کی تفصیل ثم ان علینا بیانا، اللہ نے اس کا بیان بھی سکھایا، وہ نبی مکرم کی زبان مطہرہ سے نکلنے والی جسے حدیث یا سنت کہتے ہیں۔ نبی کریم نے اس قرآن پہ عمل کر کے دکھایا، اور اس عمل کو قرآن کو سمجھانے کے لیے، رسول اللہ کے فرامین لوگوں کو پہنچانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے لے کر آج تک علماء اور محدثین نے اس ذمہ داری کو بہت خوبصورت انداز میں نبھایا۔ جس طرح انبیاء نے اپنی زندگی میں بہت سی تکلیفیں اٹھائیں، فقر برداشت کیا، لوگوں کے طعن و تشنیع برداشت کیے، لوگوں کی مخالفت حتیٰ کہ لوگوں کی اذیتوں کو برداشت کیا، علماء بھی اپنے اپنے وقت میں جو علماء حق ہیں انہوں نے ساری زندگی تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ نے جو انہیں ذمہ داری عطا کی تھی وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ سلسلہ چلتا رہا، دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف خطوں میں علماء ہی جاتے رہے اور اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ ہر عالم دین کے اخلاص، اس کی للہیت اور اس کی محنت اور کوشش سے اللہ رب العزت نے بہت بڑے بڑے پھل آور درخت لگائے۔ یہ سلسلہ پھیلتا رہا کہ آج دنیا میں 1 ارب سے زائد مسلمان ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چونکہ ہم بر صغیر کے رہنے والے ہیں، یہاں پہ ہندو مذہب غالب تھا، جو پتھر کی مورتیاں بنا کے انہیں پوجتے تھے، اور جو لوگ مسلمان بھی تھے ان کے عقائد کے اندر بھی توحید کے بجائے شرک کی بہت زیادہ آمیزش تھی۔ بر صغیر کے اندر ایک شخصیت پیدا ہوئی جنہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ پہلے وہ بھی تصوف کے ماننے والے اور اسی رستے پہ چلنے والے تھے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ بالآخر انہوں نے اس رستے کو ترک کر کے دین خالص کی طرف قدم رکھا۔ اللہ نے ان کے معاملے میں اتنی برکت نازل فرمائی، ان کی اولاد میں پھر آگے چلتے ہوئے محدثین کی ایک جماعت، جنہوں نے بر صغیر کے اندر جو اسلام کو مکس کر دیا گیا تھا ہندو مذہب کے ساتھ، وہاں دین خالص جو ہے اس کی بنیاد رکھی۔ علماء کی ایک لمبی فہرست ہے، آج مجھے جو عرض کرنی ہے وہ ہمارے شہر گوجرانوالہ کے ایک بہت عظیم عالم دین شیخ الحدیث مولانا عبد الحمید ہزاروی رحمہ اللہ کے متعلق گزارشات کرنی ہے۔ آپ جب اپنے گھر سے نکلے تو آپ کی عمر 10-11 سال تھی، اور تھوڑے ہی عرصے میں اورڈاموالے میں آپ نے تعلیم کو حاصل کیا، اور بہت جلد ہی آپ ایک مدرس کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ 1934 میں پیدا ہونے والے یہ عظیم شخصیت 1951 میں ایک مدرس کی حیثیت سے کام کا آغاز کیا، مختلف جگہوں پہ پڑھاتے رہے۔ پھر بالآخر میرے دادا مولانا اسماعیل رحمہ اللہ، ان کی دعوت پہ یہ جامعہ محمدیہ میں 1955 میں بحیثیت استاد تشریف لائے۔ اس وقت جامعہ محمدیہ میں میرے دادا جی کے علاوہ 2 استاد تھے، شیخ الحدیث مولانا عبداللہ رحمہ اللہ، اور تیسرے یہ استاد تھے مولانا عبد الحمید رحمہ اللہ۔ پھر ساری زندگی انہوں نے ادھر ہی گزاری۔ جب 1968 میں دادا جی رحمہ اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو جامعہ محمدیہ کا انتظام و انصرام
مولانا عبداللہ رحمہ اللہ کے ہاتھ میں آیا۔ پھر اس وقت سے لے کر 1968 سے لے کر جب تک مولانا زندہ رہے، شیخ ان کے ساتھ یہ سب کچھ پڑھاتے رہے۔ اور آج مولانا کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے بھی عرصہ ہائے دراز ہو چکا۔ 2020 مئی کی 9 تاریخ کو یہ آسمان پہ چمکنے والا، توحید و سنت کو پھیلانے والا سورج آج غروب ہو گیا۔ یہ ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ہزاروں شاگردوں کا استاد، بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بننے والے انسان آج دنیا سے تشریف لے گئے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ ساری زندگی مسند تدریس پہ بیٹھ کے بچوں کو پڑھانے والے، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے، اور خطبات جمعہ میں جامع مسجد فاروق محلہ چاچوہانہ میں عرصہ ہائے دراز میں خطابت کے فرائض سر انجام دینے والے اس بزرگ، جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ نے دین حق، قرآن و سنت کی دعوت کی وجہ سے ہدایت کا رستہ عطا کیا، آج وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ہماری طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو ان کا صدقہ جاریہ، ان کے شاگرد اور وہ لوگ جنہوں نے شرک اور بدعت کے رستوں کو چھوڑ کے کتاب و سنت کے رستوں کو اپنایا، وہ ان کے لیے ہمیشہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ رہیں گے۔ مولانا سے چند سالوں سے میرا کافی قرب تھا۔ مولانا انتہائی میرے ساتھ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ بہت محبت کرنے والے انسان تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایک استاد ہی نہیں، طلباء کے لیے ایک مشفق باپ کی حیثیت رکھتے تھے۔ کئی مرتبہ بعض معاملات میں ان سے طلباء کے متعلق گزارشات کی تو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، میں کسی کو مایوس نہیں لوٹانا چاہتا، میں چاہتا ہوں جو بھی آئے کچھ لے کے جائے۔ ایسا مخلص انسان دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، ان کے شاگردوں میں سے بعض نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ مولانا 1955 سے لے کر آج تک، یہ تقریباً 65 سال کا عرصہ بنتا ہے 2020 تک، مولانا پہ کوئی مالی بے ضابطگی نہیں تھی۔ مولانا نے اپنی جوانی اور بڑھاپے تک یہاں گزارا۔ مولانا پر کوئی اخلاقی الزام نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھی علماء گاڑیوں، موٹر سائیکلوں پہ ہر اس طرح جاتے، لیکن یہ حافظ آباد روڈ پہ ایک خواتین کا مدرسہ قاری سیف اللہ صاحب کا، وہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ ہمارا گھر اس کے قریب ہی تھا۔ آپ پیدل ہی تشریف لاتے اور پیدل ہی واپس جاتے، کبھی اس بات کو برا نہیں محسوس کیا تھا۔ انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اے اللہ آج تیرے مہمان بن چکے ہیں۔ اے اللہ اس دنیا کو چھوڑا، تیرے حضور آئے، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اے اللہ ان کی بہت اچھی مہمانی کرنا، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، اے اللہ جس قبر میں داخل کیا ہے اس میں وسعتیں پیدا فرما دینا، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، اے اللہ ایک گھر چھوڑ کے تیرے حضور آئے ہیں، اے اللہ اس سے بہتر گھر عطا کرنا، وَأَحْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اے اللہ ایک اہل کو چھوڑ کے تیرے حضور آئے ہیں، اے اللہ اس سے بہتر اہل عطا فرمانا، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اے اللہ ایک بیوی کو چھوڑا ہے، اے اللہ اس سے بہتر بیوی عطا کرنا، اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ انہیں جنت میں داخل کر دینا، وَأَعِذْهُ مِن فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ،
اے اللہ انہیں قبر کے فتنوں سے اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اللہم اجعلہ من عتقائک من النار، اے اللہ انہیں جہنم سے آزاد فرما دینا۔ اے اللہ، اللہم ان کان محسنا فزد فی حسناتی، اے اللہ ان پہ احسانات بہت زیادہ کرنا۔ وَإِن كَانَ مُسِيًّا، اے اللہ اگر ان کے ذمے کچھ کوتاہیاں آتی ہیں تو فَتَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِهِ، اے اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمانا۔ اے اللہ ہماری تجھ سے التجا ہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں جو کتاب و سنت کے داعی ہیں، جو کتاب و سنت کو پھیلانے والے ہیں، لوگوں کو راہ حق کی طرف بلانے والے ہیں، اے اللہ سب کو سلامت رکھنا۔ اے اللہ میری تجھ سے التجا ہے، جو جامعہ محمدیہ میرے دادا جی رحمہ اللہ نے شروع کیا، مولانا عبداللہ نے اسے پروان چڑھایا، اور حافظ عبد المنان اور مولانا عبد الحمید ہزاروی رحمہم اللہ، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا۔ اے اللہ تو ان سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔